السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے جنگ تبوک کے لیے چندہ جمع کرنے کے واقعے کو بیان کیا تھا، تو اس کے آگے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تبوک کے لیے روانگی اور راستے کے چند معجزات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر ساتھ لے کر تبوک کے لیے روانہ ہوئے اور مدینے کا نظم و نسق چلانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر خود جہاد کے لیے تشریف لیے جا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی امت بنی اسرائیل کی دیکھ بھال کے لیے اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے، اسی طرح میں تم کو اپنی امت سونپ کر جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ مدینے سے چل کر مقام ثنیۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، پھر فوج کا جائزہ لیا، پھر وہاں سے کوچ کیا۔ منافقین قسم قسم کے جھوٹے عذر اور بہانے بنا کر رہ گئے اور مخلص مسلمانوں میں سے چند حضرات رہ گئے۔ ان میں سے یہ حضرات تھے کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، ابو خیمسہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ ان میں سے ابو خیمسہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تو بعد میں جا کر شریک جہاد ہو گئے، لیکن باقی نہ جا سکے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پیچھے رہ جانے کا سبب یہ ہوا کہ ان کا اونٹ بہت ہی کمزور اور تھکا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کو چند دن چارہ کھلایا تاکہ وہ چنگا ہو جائے۔ جب روانہ ہوئے تو وہ پھر راستے میں تھک گیا، مجبوراً وہ اپنا سامان اپنی پیٹھ پر لاد کر چل پڑے اور اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ حضرت ابو خیمسہ رضی اللہ عنہ جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، مگر وہ ایک دن شدید گرمی میں کہیں باہر سے آئے تو ان کی بیوی نے چھپر میں چھڑکاؤ کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر اس سایہ دار اور ٹھنڈی جگہ میں بیٹھے، پھر ناگہاں ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ گیا۔ اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں تو اپنے چھپر میں ٹھنڈک اور سائے میں آرام و چین سے بیٹھا رہوں، اور خدا کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دھوپ کی تماجت اور شدید لو کے تھپیڑوں میں سفر کرتے ہوئے جہاد کے لیے تشریف لیے جا رہے ہو۔ ایک دم ان پر ایسی ایمانی غیرت سوار ہو گئی کہ توشے کے لیے کھجور لے کر ایک اونٹ پر سوار ہو گئے اور تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ لشکر والوں نے دور سے ایک سوار کو آتے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو خیمسہ ہوں گے۔ اس طرح یہ بھی لشکر اسلام میں پہنچ گئے۔ راستے میں قوم عاد و سمود کی وہ بستیاں ملی جو قہر الہی کے عذابوں سے الٹ پلٹ کر دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں خدا کا عذاب نازل ہو چکا ہے، اس لیے کوئی شخص یہاں قیام نہ کرے، بلکہ نہایت تیزی کے ساتھ سب لوگ یہاں سے سفر کر کے ان عذاب کی وادیوں سے جلد باہر نکل جائیں، اور کوئی یہاں کا پانی نہ پیے اور نہ کسی کام میں لائے۔ اس گجوے میں پانی کی قلت، شدید گرمی، سواریوں کی کمی سے مجاہدین نے بے حد تکلیف اٹھائی، مگر منزل مقصود پر پہنچ کر ہی دم لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ سب سے الگ الگ چل رہے ہیں، تو ارشاد فرمایا
کہ یہ سب سے الگ ہی چلیں گے اور الگ ہی زندگی گزاریں گے اور الگ ہی وفات پائیں گے۔ چنانچہ ٹھیک ایسا ہی ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو حکم دے دیا کہ آپ ربضہ میں رہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ ربضہ میں اپنی بیوی اور غلام کے ساتھ رہنے لگے۔ جب وفات کا وقت آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم دونوں مجھ کو غسل دے کر اور کفن پہنا کر راستے میں رکھ دینا۔ جب سواروں کا پہلا گروہ میرے جنازے کے پاس سے گزرے تو تم لوگ ان سے کہنا کہ یہ ابو ذر غفاری کا جنازہ ہے، ان پر نماز پڑھ کر ان کو دفن کرنے میں ہماری مدد کرو۔ خدا کی شان کہ سب سے پہلا جو قافلہ گزرا اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا کہ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا جنازہ ہے تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور قافلے کو روک کر اتر پڑے اور کہا کہ بالکل سچ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابو ذر تو تنہا چلے گا، تنہا مرے گا، تنہا قبر سے اٹھے گا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور قافلے والوں نے ان کو پورے اعجاز کے ساتھ دفن کیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کی بیوی کے پاس کفن کے لیے بھی کپڑا نہیں تھا، تو آنے والے لوگوں میں سے ایک انصاری نے کفن کے لیے کپڑا دیا اور نماز جنازہ پڑھا کر دفن کیا۔ جب اسلامی لشکر مقام حجر میں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص اکیلا لشکر سے باہر کہیں دور نہ چلا جائے۔ پورے لشکر نے اس حکم نبوی کی اطاعت کی، مگر قبیلہ بنو ساعدہ کے 2 آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا۔ ایک شخص اکیلا ہی رافع حاجت کے لیے لشکر سے دور چلا گیا۔ وہ بیٹھا ہی تھا کہ دفعتاً کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور وہ اسی جگہ مر گیا۔ اور دوسرا شخص اپنا اونٹ پکڑنے کے لیے اکیلا ہی لشکر سے کچھ دور چلا گیا تو ناگہاں ایک ہوا کا جھونکا آیا اور اس کو اڑا کر قبیلہ طے کے دونوں پہاڑوں کے درمیان پھینک دیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا انجام سن کر فرمایا کہ کیا میں نے تم لوگوں کو منع نہیں کیا تھا؟ ایک منزل پر پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کہیں چلی گئی اور لوگ اس کی تلاش میں سرگردہ پھرنے لگے تو ایک منافق جس کا نام زید بن لسید تھا کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں، مگر ان کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ایک شخص ایسا ایسا کہتا ہے، حالانکہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے بتا دینے سے میں خوب جانتا ہوں کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ وہ فلاں گھاٹی میں ہے اور ایک درخت میں اس کی مہار کی رسی الجھ گئی ہے۔ تم لوگ جاؤ اور اس اونٹنی کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ جب لوگ اس جگہ گئے تو ٹھیک ایسا ہی دیکھا کہ اسی گھاٹی میں وہ اونٹنی کھڑی ہے اور اس کی مہار ایک درخت کی شاخ میں الجھی ہوئی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے قریب میں پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ کل تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے، لیکن کوئی شخص وہاں پہنچے تو پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو جوتے کے تسمے کے برابر اس میں ایک پانی کی دھار بہہ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا پانی منگا کر ہاتھ منہ دھویا اور اس پانی میں کلی فرمائی، پھر حکم دیا کہ اس پانی کو چشمے میں اڑیل دو۔ لوگوں نے جب اس پانی کو چشمے میں ڈالا تو چشمے سے زوردار پانی کی موٹی دھار بہنے لگی اور 30,000 کا لشکر اور تمام جانور اس چشمے کے پانی سے سیراب ہو گئے۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ ہم جلد ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔
اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔